أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 206 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 9واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع میں حج کے طریقے، حج کی ترتیب بیان کرنے کے بعد قرآن مجید نے ایک شخص کا ذکر کیا ہے، اور وہ اخنس بن شریک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دنیا داری کھاتا پیتا شخص، مال دولت والا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر ان سے تائید حاصل کر رہا تھا اور اللہ کی قسمیں کھا رہا تھا، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اعتبار کریں اور اس کو دلاسا دیں، اس کو حوصلہ دیں، اس کی تائید کریں، اسے شاباش کریں، تاکہ اس کی جو ناجائز کمائی ہے وہ ساری جائز قرار دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کی بات آپ کو حیران کرتی ہے، تعجب میں ڈالتی، اور اللہ کی جھوٹی قسمیں کھا کر آپ کو اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرلے درجے کا جھگڑالو شخص، آپ اس پر اعتماد نہ کریں۔ اب اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اس شخص کا گھر میں واپس لوٹنا اور اس کو تقوی کی دعوت دینا، پرہیزگاری کی طرف بلانا، تو پھر اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اب قرآن نے اس بات کو یہاں نقل کیا، اور اس کے ساتھ ہی جب وہ گھر میں لوٹا تو اس نے کھیتی اور نسلوں کو برباد کرنا شروع کیا۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، جھوٹ اور نسل برباد کرنا، نشے کی چیزیں بیچنا، یہ کیبل کے ذریعے نسلوں کو برباد کرنا، یہ سارے ذرائع روزی کے جو ہیں وہ جائز نہیں قرار دیتا۔ اس اعتبار سے دیکھیے، جب اسے دعوت دی جاتی ہے کہ اللہ سے ڈر، تو پھر اس کا رول کیا ہوتا ہے، اس کا کیا رویہ کیا ہوتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ ڈر اللہ سے، تو آپ پکڑتی ہے اس کو جھوٹی عزت نفس۔ اور جھوٹی عزت نفس ایسی ایک برائی ہے، اور ایسی ایک انسان کے اندر وہ ایگو ہے، خودی ایک ایسی چیز ہے جسے میں کہتے ہیں، تکبر، اور یہ شیطان نے کیا۔ اللہ نے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہتا میری مرضی، میں بڑا ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میری خاصیت جلانا ہے، اس کی خاصیت زمین میں مسلے جانا ہے، میں اس کا کہا کیسے مانوں؟ انسان کے اندر جو ایک اپنی بڑائی کا تصور ہوتا ہے، وہ انسان کو حق بات کو قبول کرنے نہیں دیتا۔ تو جھوٹی عزت نفس اس کو آپ پکڑتے، آخر میں نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 7 گناہ کے، بالاسم 7 گناہ کے، فحسبہ جہنم، پس اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المہاد، اور البتہ رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو قرآن نے ایک ایسا رول بیان کرنے کے بعد، ایک رویہ بیان کرنے کے بعد، امت مسلمہ کو یہ رہنمائی دی کہ حج کرنے کے بعد تمہارا یہ رول نہ ہو جائے، یہ رویہ نہ ہو کہ دل سخت ہو جائے،
اور دل سخت ہونا کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اور پھر اس پر عمل نہ کرنا، اور دل سخت ہونا مست ہے۔ قرآن بھی نے اس کو نقل کیا ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وہاں بیان کیا ہے قرآن مجید نے پہلے پارے میں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے کہ دیکھنے کے بعد عمل نہ کرے تو پھر اس کا رویہ یہی ہو۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تو حج کرنے کے بعد ایسا جیسے سارے گناہ معاف ہو گئے، اس کے بعد اگر آدمی آ کر ادھر دنیا میں دنیا کمانے کی غرض سے ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ، جھوٹ، بے ایمانی، پھیرا پھیری، جب یہ عمل کر رہا ہوتا ہے انسان، نسلیں بگاڑ رہا ہوتا ہے، تو پھر قرآن نے صاف کہہ دیا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، البتہ اس کے رہنے کی جگہ بہت بری۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔